بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید افاتمارونہ علی ما یرا آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ علماء ملت اسلامیہ، مشائخ کرام، معزز سامعین و حاضرین، عزیز طلباء، اس سے قبل کہ معراج پاک کی اس متبرک مجلس میں، محفل میں چند لمحے ہم معراج پر غور و فکر کرتے ہوئے، معراج کا مراقبہ کرتے ہوئے، معراج کی لذت کو پانے کی نیت سے خود کو متوجہ کراتے ہوئے، معراج کے ذائقے کو چکھنے کی تمنا اپنے قلب میں جگاتے ہوئے درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ ایک بار اور درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورے سفر معراج میں کیا چیز گونج رہی ہوگی؟ یہ ذرہ ذرہ کائنات کا کیا کہہ رہا ہوگا؟ فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انبیاء مرسلین کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالی جس سے تقرب، نزدیکی معراج کا اصل مقصد ہے، خود اللہ سبحانہ تعالی نے معراج میں حضور پاک علیہ السلام کو بلا کر کیا کہا ہوگا؟ اس کا جواب اگر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہی جواب آئے گا کہ حضور کے سفر میں ذرہ ذرہ درود سے گونج رہا ہوگا۔ جدھر سے سرکار گزرے ہوں گے ادھر یہی صدا ہوگی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الفا الفا مرۃ وبارک وسلم۔ دو طریقہ ہے اسلامی دنیا میں کسی موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ ایک طریقہ ہمیں مدرسے سے ملتا ہے جس میں دلیل ہے، بحث ہے، روایات کی چھان پھٹک ہے، اقوال ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، ان کی رائے یہ ہے، ان کی رائے وہ ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں وہ لکھا ہے، ایک امام کی رائے یہ ہے، دوسرے امام کی رائے یہ ہے، اجماع اس پر ہے، جمہور کا مسلک وہ ہے، بعض ائمہ کی رائے یہ ہے، کثیر ائمہ کی رائے وہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ تعلیم گاہ ہے، یہاں بحث ہوگی، یہاں دلیل دی جائے گی، یہاں دلیلوں کو پرکھا جائے گا، یہاں دلیلوں کو میزان پر تولا جائے گا، یہاں یہ بحث ہوگی کہ زیادہ کثرت کدھر ہے، قلت کدھر ہے، کس کی دلیل کیا ہے، کثیر کی دلیل کیا ہے، قلیل کی دلیل کیا ہے۔ یہی تو مدرسہ ہے، اسی کو تعلیم کہتے ہیں، اسی کو درس کہتے ہیں۔
اسی کے لیے آدمی مدرسے میں جاتا ہے۔ مدرسے میں جانے کا بنیادی مقصد دو ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگوں کے، ائمہ کے، ماہرین کے، بڑے لوگوں کے قول سے واقف ہو سکیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، کس عنوان سے کس عالم نے کیا کہا۔ اس لیے کہ جب کوئی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کہنے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، اس کے قول کو لیا جاتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، انہوں نے عمر گزاری ہے، انہوں نے صفحات پلٹے ہیں، ان کے بال یوں ہی سفید نہیں ہوئے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس لیے اب اگر یہ کچھ کہیں گے تو اس کہنے کو پڑھنا ہی علم ہوگا۔ دوسری چیز ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس پر دنیا علم نے کیا کہا۔ اس کو پہلے والے کو قال کہتے ہیں اور دوسرے والے کو قیل کہتے ہیں۔ جو انہوں نے کہا وہ قال ہے، اور ان کے قول پر جو کچھ کہا گیا وہ قیل ہے، یعنی کیا بحث ہوئی، کیا جھگڑا پیدا ہو گیا۔ جھگڑے سے مراد مار پیٹ نہیں ہے، علمی مباحثہ، علمی مناقشہ، یہ کیا بحث ہوئی، اسی کو پڑھنے کا نام علم ہے، اور سلیقے سے پڑھ لے تو عالم ہے نا۔ لیکن اب ایک دوسری چیز ہے، اس کا نام ہے خانقاہ، اس کا نام ہے دائرہ، اس کا نام ہے تکیہ، اس کا نام ہے جماعت خانہ، اس کا نام ہے درویش کی کا رباط، رے بے الف تا تو رباط۔ یہ رباط کیا ہے؟ یہ خانقاہ کا عربی نام ہے، عربی میں رباط کہتے تھے۔ جب فارسی اثرات آئے تو رباط کو ہی خانقاہ کہا گیا، نام بدلتے رہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ بحث تو تم وہاں کر چکے، یہ جان چکے کہ اقوال کیا ہے، یہ بھی جان چکے کہ اقوال پر بحث کیا ہے، دلیل کیا ہے، حجت کیا ہے، کثیر کون ہے، قلیل کون ہے، کس کو علماء نے ہدایت یافتہ کہا، کس کو علماء نے کہا کہ یہ ضال مضل ہے، یہ سب تم جان چکے۔ اب تم خانقاہ میں آئے ہو۔ جانتے ہو خانقاہ کا کام کیا ہے؟ خانقاہ کا کام یہ ہے کہ وہ تم سے کہے کہ بہت دن تم نے پڑھ لیا کہ ہلدی کیا ہے، سونف کیا ہے، زیرہ کیا ہے، گول مرچ کیا ہے، اور تم یہ بھی جان چکے کہ سونف کے بارے میں کس حکیم نے کیا کہا ہے، اور کس حکیم نے سونف کے فائدے بتائے ہیں، اور کس حکیم نے سونف کے نقصانات بتائے ہیں۔ اب ادھر آؤ، اب منزل دوسری ہے، ذرا یہ چٹکی بھر سونف منہ میں رکھو اور بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ یہ ہے خانقاہ۔ اسی لیے خانقاہ معراج کے مسئلے پر دلیل، بحث، حجت اس سے الگ ہٹ کے کہتی ہے کہ ارے بھائی، جب اللہ کے رسول کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو معراج کی شکل میں ایک ایسی نعمت دی جائے جو ان سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ہے، اور ان کے بعد بھی اس منزل تک کسی کی رسائی نہیں ہوگی، اور اب جس کو بھی رسائی ہوگی اسی رسائی کے صدقے میں ہوگی، ہے نا۔ یہ جو راستہ بن گیا ہے، یہ جانتے ہو یہ راستہ کس کے لیے بنا؟ حضور کے لیے بنا ہے، اور اس راستے پر قدم کے نشان کس کے ہیں؟ حضور کے قدموں کے نشان ہیں۔ ادھر سے براق بھی نہیں گزرا ہے، رف رف بھی نہیں گزرا ہے، اگر گزرا ہے تو انہی کو لے کے گزرا ہے، ان کے بغیر بھی نہیں گزرا۔ کبھی کبھی گاڑی خالی بھی چلتی ہے، آپ اگر ٹیمپو پر نہ بیٹھیے تو کیا ٹیمپو نہیں چلے گا؟ آپ مت بیٹھیے، ٹیمپو جا رہا ہے، ٹیمپو آ رہا ہے نا۔ آپ کو ضرورت ہے تو بیٹھ جائیے، آپ کو پسند ہے تو بیٹھ جائیے،
نہ بیٹھیے گا تو مت بیٹھیے، ٹیمپو جا رہا ہو آ رہا، یہ وہ راستہ نہیں ہے کہ براق آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ارے براق ایک ہی بار گیا ہے رسول اللہ کو لے کے، اس لیے یہ وہ راستہ ہے جس پر براق کے قدم پڑے بھی ہیں. تو براق یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا ہوں، براق یہ کہے گا میں محمد رسول اللہ کو لے کے گیا ہوں، ہے نا. تو یہ وہ راہ ہے جس پر حضور ہی چلے ہیں اور حضور ہی کے قدموں کا نشان ہے. اب اگر کوئی چلے گا تو اس کو اس قدم کو پہچاننا ضروری ہے. جس نے اس قدم کو پہچان لیا وہی اس راہ پر چل سکتا ہے، جس نے اس قدم کو نہیں پہچانا وہ اس راہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. اس لیے جو چلے گا، خانقاہ کیا کہتی میں یہ بتا رہا ہوں. اس لیے خانقاہیں کہتی ہیں کہ جب اتنا بڑا کام اس رات میں ہوا تو اس رات کی اہمیت ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی غیر معمولی کمال ظاہر فرماتا ہے تو اس کمال میں برکت ہوتی ہے. جیسے کسی بڑے آدمی کے یہاں چھوٹا سا بھی کوئی معاملہ ہو جائے، سجاوٹ ہے، روشنی ہے، خدام ہے، خدم حشم، آگے بڑھو پیچھے ہٹو، سجائے جا رہا ہے، جھاڑو پڑ رہی ہے، پانی چھیٹا جا رہا ہے. وہ کیا بات ہے؟ سالگرہ ہے، خوشی ہے، آج مہمان آ رہے ہیں، آج فلاں آ رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب کوئی خاص مرحلہ ہوتا ہے تو دنیا کو پتہ چل جاتا کہ کوئی خاص بات ہے. آج اہتمام ہے، آج وی آئی پی موومنٹ ہے، آج چمک دمک کلیہ چھوٹ رہی ہے، آج قمقمے جگمگا رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہ انداز کار ہے، اسی کی وجہ سے دنیا میں یہ انداز کار ذرا سا نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انداز کار یہ کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یا اللہ، قرآن کریم کو ذرا قاعدے سے پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ولادت کے سلسلے میں یہ اعلان کرا دیا ہے، سلام علیہ یوم ولد. جس دن نبی پیدا ہوں گے اس دن سلام برستا ہے. جس دن نبی دنیا سے رخصت ہوں گے، یوم یموت، اس دن بھی سلام برسے گا. اور جس دن نبی کو اٹھایا جائے گا، اٹھیے اٹھیے نا، ہے نا، چلیے چلیے نا، آپ کی امت آپ کے پیچھے آئے گی، پہلے آپ تو چلیے. تو جس دن نبی اٹھیں گے اس دن بھی سلام برسے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اچھا تو ٹھیک ہے، فرمایا ہوگا اور بھی کوئی موقع ہے؟ بھائی کہے نہیں، آپ ذرا غور سے پڑھیے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ. ارے جس دن ہم قرآن اتارتے ہیں اس دن قدر والی رات ہو جاتی ہے، اور ایسی رات ہوتی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھلی ہوتی ہے. اور اس دن بھی کیا ہوتا ہے؟ سلام اترتا ہے، سلام اترتا ہے. یہ دو قوی حوالے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خانقاہوں کا مطمع نظر مسلک یہ ہے کہ خانقاہیں کہتی ہیں کہ کوئی غیر معمولی کام ہوا ہے تو آج اللہ کی رحمت ذرا الگ انداز سے برسے گی. رحمت تو ہر لمحہ ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جب اللہ کی رحمت اس دنیا پر نہ برس رہی ہو. اگر رحمت نہ برسے تو تیرا اور میرا جینا دوبر ہو جائے. لیکن یہ تو عام رحمت ہے، عام زندگی ہے، عام حیات ہے، عام مہربانی ہے. جس دن پروردگار اپنے خاص پر کچھ وارتا ہے اس دن کچھ خاص رحمت ہوتی ہے. تو صوفیہ کہتے ہیں، مشائخ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آج بحث مدرسے میں چھوڑ دو اور ادھر کچھ بٹورو، دامن پھیلاؤ. آج عقیدت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وشواس کے ساتھ اپنے دامن کو پھیلاؤ اور آج کے دن کا صدقہ مانگو، آج کی رات کا صدقہ مانگو، آج کے عمل باری تعالیٰ کو باری تعالیٰ کے حضور میں وسیلہ بناؤ اور کہو کہ پروردگار آج تو نے اپنے نبی پر ایسا معاملہ کیا کہ تیری قدرت کا بھی انوکھا
ترین معاملہ ہوا تو آج تو نے کچھ خاص مہربانی کی ہے، تیرے ہی خاص عمل کا تیرے جناب میں وسیلہ لاتے ہیں، مہربانی کر دے ہمیں بھی رحمتوں سے مالا مال کر۔ یہ صوفیوں کا مسلک ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ کار ہے، اور یہ صوفیوں کا طریقہ کار جب تک عوام میں رہا، عوام محبت کے ساتھ ان عقائد پر قائم رہی کہ سب کچھ بٹورنے کے دن ہے، بٹورو۔ لیکن جب مدرسے کا قاعدہ عوام تک پہنچ گیا تو عوام میں مار پیٹ شروع ہو گئی، یہ ایسے، یہ ویسے، یہ ایسا کیسے ہو گیا، یہ تو جسمانی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی، سرکار جسم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے یا جسم بستر پر تھا، روح گئی تھی، یہ بحث پبلک میں بحث ہونے لگی۔ یہ بحث کہاں ہونی تھی؟ جو 7 برس پڑھے اس کو یہ بحث کرنی تھی، جو 7 منٹ کتاب نہیں پڑھتا وہ بحث کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی محنت کر کے یہ طلباء پڑھیں گے، لکھیں گے، صلاحیت پیدا ہوگی، زبان پڑھیں گے، قواعد پڑھیں گے، نحو پڑھیں گے، صرف پڑھیں گے، اقوال پڑھیں گے، تب جا کے ان کو بحث کی اجازت ہوگی۔ اور بغیر ادھر پڑھے لکھے وہاں پر بحث شروع ہو جائے تو سوائے مار کاٹ کے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہ خانقاہیں تھیں جنہوں نے عوام کو بڑے پکے اعتقاد کے ساتھ جوڑے رکھا تھا کہ تم اس بحث میں نہ پڑھو۔ وہ سب بحث پڑھنے لکھنے کی ہے، وہ اسکول، مدرسہ، جامعہ، دارالعلوم، اس میں ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو تو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ دامن پھیلا کے کھڑے رہے، پروردگارا ایک نظر عنایت ہو جائے، ایک نظر کرم ہو جائے۔ اچھا، اب اگر عوام کہے کہ نا تھوڑا سا سمجھا دیجئے تو چلیے تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ جب حضور پاک علیہ السلام معراج سے تشریف لائے اور اظہار کیا کہ میں ایک غیر معمولی سفر سے آ رہا ہوں، حکم ہوگا اظہار کا تبھی تو کیا، اگر حکم نہ ہوتا تو حضور کے سینے سے بہتر کوئی ایسا خزینہ نہیں جہاں اللہ کا راز راز نہ رہ جائے۔ یہی تو ہے سینہ رسول اللہ کا، جہاں پتہ نہیں کتنا راز ہے۔ اس راز سے ذرہ سا تو نکلا ہی ہے کہ یہ کائنات علوم سے بھر گئی ہے نا۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ یہ باہر نہ آئے تو کون نکال دیتا باہر؟ باہر نکلوانا مقصود تھا، مطلوب تھا، تبھی بات باہر آئی۔ حضور نے جیسے ہی اظہار کیا، روایات حدیث میں متعدد نام ہیں، ایک بڑا مشہور نام ہے جو عوام بھی جانتے ہیں، خواص اور نام بھی جانتے ہیں، ابو جہل۔ ابو جہل نے یہ اعتراض کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جانی پہچانی جگہ ہے، راستہ طے ہے، ہم ٹھہرے تاجر، تجارت کرنے والے، اور تجارت کرنے والا پتہ نہیں کتنے بار دلی جاتا ہے اور آتا ہے نا۔ اس کو آپ دلی کی بات کیجئے تو آنکھ ٹیڑھی کر کے کہے گا کہ دلی پتہ نہیں کتنے بار ہم گئے، تم کب کب گئے؟ ہم تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور آ گئے، کب گئے تھے اور کب آئے؟ 1 مہینے کی راہ ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں، بس صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے تو ایک بار ابو جہل کو بلا کے کہہ دیتے کہ ارے ہم تو خواب کی بات کر رہے ہیں، تم اتنی بحث کہاں سے نکال لائے کہ 1 مہینے کا راستہ ہے اور 1 مہینہ آنے جانے کا ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی خواب میں دیکھے کہ ہم تاج محل دیکھ کے آ رہے ہیں اور صبح میں کہے کہ تاج محل، تو آپ کہیے کہ 12 بجے رات تک تو تم میرے ساتھ قرآن یاد کر رہے تھے، تم بھی قرآن یاد کر رہے تھے، ہم بھی یاد کر رہے تھے، 12:30 بجے ہم لوگ پانی پیا ہے، اس کے بعد تم بستر پر گئے اور ہم بستر پر گئے، تم نے وقت بھی پوچھا، ہم نے بتایا 12:30 ہو چکا ہے، اور تم فجر کی نماز کے بعد کہہ رہے ہو کہ ہم تاج محل دیکھ کے آئے، تو آپ پیچھے سے ایک ہاتھ ماریے اور کہے گا عجیب آدمی، اور خواب میں نہ گئے، ساری بحث ختم ہو جائے گی، وہ نا ختم ہو ہی جائے گی۔ ارے خواب میں گئے تھے بھائی، تم بھی کمال کر، تم کیا سمجھے کہ ہم ٹرین سے گئے ہو، ہوائی جہاز سے گئے، ہم تو خواب میں دیکھا، بحث ختم۔ ایک روایت ایسی نہیں ہے
کہ حضور پاک علیہ السلام نے ابو جہل کے جواب میں یہ کہا ہو کہ میں تو جسم سے جانے کی بات ہی نہیں کر رہا، بلکہ دلیل دی گئی، دلیل دی گئی۔ اور ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ منکر بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے، کافر بھی اس کا قائل نہیں ہے، وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ بدن کے ساتھ گئے ہیں اور بدن کے ساتھ جانا ممکن نہیں ہے، اور مسلمان اس کی دلیل دے رہا ہے کہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے مطلب ہوئے کہ اگر کسی کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو منکرین اسلام کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ نبی کا دعویٰ جسم کے ساتھ جانے کا ہے، بلا جسم جانے کا نہیں ہے۔ اتنی بات تو طے ہو گئی۔ جناب ایک بات اور سن لیجیے، سیدنا ابو بکر صدیق لحق کے بڑھا ابو جہل، اور صرف اس لیے بڑھا تھا کہ آج ابو بکر کو ہم پھسلا ہی لیں گے۔ ہمیشہ جب ابو جہل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھتا تھا تو اس کے چہرے پر نحوست برستی تھی، اس لیے کو مان کے چلتا تھا کہ جیتیں گے نہیں ہم، ابو بکر کو بہکانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے نحوست اس کے چہرے پر رہتی تھی۔ آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس نے بڑے تپاک سے کہا ابو بکر، ابو بکر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہے، اس کا چہرہ آج کھلا ہوا اور بڑے تپاک سے میری طرف متوجہ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق ذرا ہوشیار ہوئے کہ کیا بات ہے، یہ منحوس نحوست کے بجائے خوشی والے چہرے کے ساتھ ہم سے کیسے مخاطب؟ تو پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت چہک رہے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا بات ایسی ہے کہ تم تو ہمیشہ ہم سے کنی کاٹ کے نکل جاتے ہو، لیکن آج کی بات ایسی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو گے۔ کہا اچھا میں تیرے ساتھ چلوں گا؟ خیریت تو ہے، کیا چیز لے کے آیا تو کہ تیرے ساتھ میں چلوں گا؟ تجھ کو یہ گمان کیسے ہو گیا کہ میں تیرے ساتھ چلوں؟ کہا دیکھو اب تک میں جو بھی بات کہتا ہوں اس کی تم کاٹ نکال ہی دیتے ہو، آج کی بات کی کوئی کاٹ نہیں۔ کہا اچھا ایسی کون سی بات؟ تو اس نے کہا جانتے ہو بات یہ ہے کہ یہاں سے حرم سے، بیت الحرام سے، مکہ مکرمہ سے، کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے بیت المقدس کا راستہ کتنے دن کا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کتنے دن کا ہے؟ کہا نہیں تم سے سننا چاہتے ہیں۔ کہا پہلے تو ہی بتا دے کہ کتنے دن کا، میں انکار کروں گا تب نا۔ اس نے کہا 1 مہینہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تو کیا ہوا؟ یعنی اس میں کوئی حیرت کی بات تو نہیں، 1 مہینے کی راہ ہے، اس کو میں کاٹوں تب نہ بات آگے بڑھے۔ تو جو کہہ رہا یہ بات تو سب کو معلوم ہے، اس میں حیرت کیا ہو گئی؟ کون سا کمال ہو گیا کہ آج تو ایسی بات کہہ رہا کہ تیرے ساتھ ہم چلیں گے؟ 1 مہینے کی راہ تو ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں پہلے مانو تو سیدنا ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کھل کے بولو کیا بات ہے؟ کہا اگر کوئی کہے کہ ہم رات ہی میں گئے اور رات ہی میں چلے بھی آئے تو تم کیا کہو گے؟ اب دیکھیے پیترا ہے نا، اگر کوئی کہے کہ رات ہی میں گئے اور رات ہی میں چلے بھی آئے تب تم کیا کہو گے؟ دیکھیے مومن کس قدر ذہین ہوتا ہے اور مومن کی ذہانت اور فراست کس قدر بالیدہ، بالغ، تیز ترار ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، اور مومن کوئی بات منہ سے نکالنے سے پہلے اچھی طرح اس کا جائزہ لیتا ہے۔ مومن بڑبولا نہیں ہوتا، مومن فضول گوئی نہیں کرتا، مومن سوچ سمجھ کے زبان کھولتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا، اتنا خوبصورت، سارا علوم عقلیہ نثار ہے اس پر،
اور سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں تم ادھر ادھر کیوں کر رہے ہو، یہ بتاؤ نا کہ کس نے کہا، یہ بات کس نے کہی کہ میں راتھی میں گیا اور راتھی میں چلا آیا؟ پہلے قائل کا نام بولو تب قول پر بحث ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، قول پر بحث ڈائریکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے کوئی قول بیان کر دے اور آپ کہیے کہ یہ کیا، یہ جاہلانہ بات ہے، یہ غلط بات ہے، یہ بے بنیاد ہے، یہ فضول ہے، اس کے مطلب آپ ادھجل گگری چھلکت جائے کی مثال ہے۔ ارے حضرات ٹھہریے تو پوچھئے تو کہ کس نے کہا ہے۔ قائل کا نام پتہ چل جائے تب قول پر بحث ہوگی۔ ایک رکشے والے نے کیا کہا، اس پر مدرسے میں بحث ہو رہی ہے، فیٹم فیٹی، بعد میں پتہ چلا کہ تو رکشے والا بولتا ہے لا حول ولا قوت استغفر اللہ، اس کے قول پر اتنی بحث؟ پہلے پوچھ تو لیتے کہ کس کی بحث ہے۔ ایسے شرمندہ ہوئے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا زیادہ نہیں اترا، پہلے یہ بتا کہ یہ کس نے کہا ہے۔ کہا اب تو تم قول سن ہی چکے، اب قائل کا نام بھی سن لو، آج تو تم کو میرے ہی ساتھ چلنا ہے، آج تو تم کو میرے ہی ساتھ چلنا۔ سیدنا ابو بکر سے بڑے اطمینان سے پوچھا کس نے کہا، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہا اسی نے کہا جن کو تم اپنا صاحب مانتے ہو۔ اب حضور سیدنا ابو بکر صدیق نے اور پرچا، حضور نے کہا، ہمارے نبی نے کہا، مولا نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ان کا ہاں 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 انہی نے کہا، انہی نے کہا، انہی نے کہا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق نے اتنی تکرار کی اور تکرار کی تو کہا کہ سچ کہا، سچ کہا، حق کہا، سچ کہا، حق کہا، سچ کہا، حق کہا۔ اب تو ابو جہل کی ساری کھلی ہوئی چہرے کی ساری نقاشی ایک بیک نحوست میں ڈوب گئی۔ ہاں تم اتنے عقل مند آدمی، اتنے ذہین آدمی ایسی بات کر رہے ہو؟ اب سیدنا ابو بکر صدیق نے جو کہا وہ قیامت تک کے لیے کبھی میلا نہیں ہوگا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ارے تم تو بات سمجھتے ہی نہیں ہو، کاش تم بات سمجھتے تو تم ہم کو اپنے ساتھ نہ لے جاتے، تم میرے ساتھ چلتے۔ کہا وہ بات کیا ہے؟ ارے کہا ارے زمین پر مسجد حرام ہے اور زمین پر بیت المقدس ہے، تم بات زمین سے زمین کی کر رہے ہو، ہم تو ان سے آسمان کی بات سن کے ایمان لاتے ہیں، تو زمین سے زمین کی بات میں کیا بحث ہے؟ ارے بیت الحرام بھی زمین پر، بیت المقدس بھی زمین پر، مسجد اقصی بھی زمین پر، کعبہ بھی زمین پر، تو زمین سے زمین کی بات میں کیا بحث ہے؟ ہم تو جبریل کی بات پر ایمان لاتے ہیں، جنت کی بات پر ایمان لاتے ہیں، جہنم کی بات پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کی بات پر ایمان لاتے ہیں، خود پروردگار کی بات پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ سب آسمان کی باتیں ہیں۔ تو آسمان کی بات سن کے ایمان لانے والا اگر زمین کی بات سنے گا تو کیوں نہیں ایمان لائے گا؟ کون سا مدرسہ تھا یہ کیسا مدرسہ تھا، کیسی دلیل تھی؟ پوری قوت لگا کے بھی ابو جہل 1 انچ کھسکا نہ سکا، بلکہ کئی میٹر خود کھسک گیا، ہے نا؟ یہ معراج میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ ہم لوگوں کا وقت بھی مختصر ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معراج ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا کمال ہے، ایک ایسی قدرت الہیہ کی مثال ہے کہ جملہ 1.25 لاکھ انبیاء میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ نظیر کہاں دیکھی جائے گی؟ انبیاء میں دیکھی جائے گی۔ ہر نبی کو اللہ نے فضیلت دی ہے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے، ہر نبی کا رتبہ غیر نبی سے اتنا بلند ہے کہ اس کا مقابلہ اور موازنہ نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہیے۔ لیکن جب انبیاء کی جماعت میں حضور پاک علیہ السلام پر آپ معراج کے حوالے سے نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ معراج حضور کے مرتبے کی بلندی کی سب سے روشن مثال ہے۔ کبھی موقع مل جائے تو ملک العلماء نے ایک بہت
مختصر سی کتاب لکھی ہے معراج پر، اس میں وہ تفصیل بتائی ہے کہ حضور جب بیت المقدس پہنچے تو بیت المقدس میں حضور پاک علیہ السلام کے براق کو جبرائیل نے باندھا۔ ہم لوگ جب بچپنے میں پڑھتے تھے، آپ کی طرح کتاب پڑھتے تھے، تو ایک سوال دماغ میں آتا تھا کہ براق بھی بھاگ جاتا کیا کہ براق کو باندھا گیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا تو اس میں سوراخ ہوا تو اس میں رسی ڈالی اور باندھ دیا۔ لیکن جب آگے بڑھی منزل عقل و شعور کی تو آج سمجھ میں آتا ہے کہ بیت المقدس جب جائیے گا تو آپ کی نگاہیں پتھر کے اس سوراخ کو کھوجیں گے۔ جبرائیل نے براق باندھا تھا، اور کوئی چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، پیر کا نشان تو کہیں پر نہیں بنا تھا، تو کیسے ہم یہاں پر تلاشیں ان شعائر کو، ان نشانیوں کو کیسے تلاشیں؟ تو دماغ میں جو حدیث پڑھ کے گیا ہوگا اس کے دماغ میں ایک بات ہے کہ جبرائیل السلام نے سوراخ کیا تھا، اور وہ چٹان آج بھی موجود ہے جس میں سوراخ ہے، اور وہاں جا کے معراج کا ایسا نظارہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں حق الیقین، عین الیقین سے بھی آگے بڑھ کے حق الیقین تک، کہ جبرائیل السلام نے پتہ چلا کہ وہ براق باندھنے کو نہیں تھا، بھٹکی ہوئی عقلوں کو باندھنے کے لیے سوراخ کیا گیا تھا، کہ براق کے حوالے سے چٹانوں میں ایک ایسا سوراخ کر دیا جائے جب عقل بھٹک کے کہیں آئے تو اسی سوراخ میں اس کو باندھا جا سکے تاکہ معراج کے حوالے سے بھٹک نہ جائے، ہے نا؟ اب حضور پاک آگے بڑھے، حدیث میں آتا ہے کہ 1.25 انبیاء بشمول حضور کو شامل کر کے سارے انبیاء یکٹک نگاہ دیکھ رہے ہیں، اسی راہ کو دیکھ رہے ہیں جس سے حضور آ رہے ہیں، ہے نا؟ سب کے سب منتظر ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کسی نماز کا وقت ہو جائے، ایک دم گھڑی لبالب ہو، اور شائق نمازی، شوقین نمازی مڑ کے دیکھ رہے ہوں کہ امام صاحب کدھر سے آ رہے ہیں، امام صاحب کدھر سے آ رہے ہیں، امام الصلاۃ کدھر سے آ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ہم تو نماز کے امام کو کھوجیں گے، انبیاء تو امام الانبیاء کا انتظار کر رہے ہیں، انبیاء کا امام آ رہا ہے، انبیاء کے امام آ رہے ہیں۔ مخدوم صاحب نے تو اور اضافہ کیا، مخدوم صاحب کی نظر وسیع ہے، مخدوم جہاں فرماتے ہیں کہ انبیاء کے مجمع کو ملائکہ یہ کہہ کے کنارے کرتے ہیں کہ ترقو 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 ترقو، انبیاء سے کہتے ہیں راستہ چھوڑو راستہ چھوڑو، سید الانبیاء آتے ہیں، سید الانبیاء آتے ہیں، لفظ استعمال کیا ترقو راستہ دو، سید الانبیاء آتے ہیں، سید الانبیاء آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے آپ کا مبارک ہاتھ پکڑ کر مصلی کی طرف بڑھا دیا، اور آپ امامت کے مصلی پر فائز ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی، ہے نا؟ اب اس کے بعد حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری، اللہ ان کی جان پر رحمت فرمائے، وہ دور اخیر میں مخدوم منیم پاکباز کے سلسلے میں داخل ہو گئے تھے، اور یہاں مزار مبارک پر روزانہ کی حاضری کچھ دنوں تک ان کا معمول رہی۔ تو ملک العلماء لکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا، اور خطبہ نقل کیا ہے ملک العلماء نے کیا خطبہ دیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، خطبہ تمام ہوا، حضور پاک علیہ السلام کے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی۔ کل تک اس سیڑھی کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسی ہوگی، سیڑھی لگائی گئی، اچھا چھوٹی سی سیڑھی پر چڑھنے میں تو پیر تھک جاتا ہے، اتنی لمبی سیڑھی ہوگی، کتنی لمبی سیڑھی ہوگی۔ اب سائنس اتنی ترقی کر گیا کہ اسکیلیٹر، اب تو پٹنے میں بھی اسکیلیٹر لگ گیا، آپ جا کے سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور آپ اپنی جگہ رہے، سیڑھی چل پڑی، ہے نا؟ تو جب سائنس ترقی کر جائے تو میرے جیسا معمولی آدمی سیڑھی پر قدم رکھ کے کھڑا رہے اور سیڑھی لے کے چل پڑے،
ہے نا؟ وہ سیڑھی کیا ہوگی جو احکم الحاکمین، جس کی شان ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اس کی سیڑھی کیسی ہوگی؟ اور سیڑھی کو معراج کہتے ہیں. میں نے کئی بار گفتگو میں یہ بات، قرآن میں استعمال بھی ہوا یہ مادہ سیڑھی کے معنی میں، اور حدیث میں بھی آتا اورجا بی، مجھ کو اوپر اٹھایا گیا، مجھ کو بلند کیا گیا، مجھ کو بلندی پر لے جایا گیا. تو یہ معراج شروع ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلے. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے انگریزی میں پروٹوکول. یہ پروٹوکول کیا ہے؟ یعنی وہ قاعدہ، وہ انتظام جو حکومت کی سطح پر طے شدہ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ جب کہیں کسی ملک کا بادشاہ، کسی ملک کا صدر، کسی ملک کا پریزیڈنٹ، راشٹرپتی کہیں جاتا ہے، کسی پروگرام میں جاتا ہے، جھنڈا پھہرانے جا رہا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ سارے اس کے ذیل کے لوگ پہلے سے کھڑے رہیں گے. پردھان منتری کھڑے ہیں، اپ راشٹرپتی کھڑے ہیں، سینا کے تینوں بڑے کمانڈر کھڑے ہیں، گرہ منتری کھڑے ہیں، رکشا منتری کھڑے ہیں، سب پہنچے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ راشٹرپتی آ گیا تب پردھان منتری آ رہے ہیں، راشٹرپتی پہنچ گئے تب اپ راشٹرپتی آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. کتنی جلدی حضور گئے اس پر تو آپ کی نظر ہے، لیکن آپ کی نظر اس پر بھی ہونی چاہیے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی جگہوں پر پہلے بھیج دیے گئے. اب جب حضور بیت المقدس سے چلے تو پہلے آسمان پر فلاں نبی، دوسرے آسمان پر فلاں نبی، تیسرے آسمان پر فلاں فلاں نبی، چوتھے آسمان پر فلاں نبی، سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں اہلاً و سہلاً مرحبا یا سید الانبیاء. اے نبیوں کے سردار، ہماری آنکھیں آپ کے لیے بچھی ہوئی ہیں اور ہم آپ کے لیے استقبال کرنے کو پروردگار کی جانب سے متعین. کیا سفر ہوگا، ہے نا؟ وقت نہیں کہ تفصیل میں جائیں، اب ایک دم آخری میں آپ کو لے چلتے ہیں. یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ معراج میں حضور پاک علیہ السلام کو کون کون سا تحفہ ملا اور اس میں سے کون سا تحفہ کتنا بڑا ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ تحفہ جو دیتا ہے وہ اپنے مقام و منصب کے مطابق دیتا ہے. جیسا تحفہ دینے والا اسی اعتبار سے تحفے کی قدر و قیمت. تو جب دنیا کا دستور یہ ہے تو وہ تحفہ دے جیسا کوئی نہیں، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تحفہ دے رہا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے کس تحفے کو بڑا، کس کو چھوٹا اور کس کو مجلا کہا جائے، سب تحفہ بڑا ہے. ان تحفوں میں جانے سے پہلے ایک بات عرض کر دیں کہ حضور پاک علیہ السلام کو کائنات کی منزلیں دکھائی گئیں، ایسی ایسی منزلیں دکھائی گئیں کہ معراج پر سینکڑوں حدیثیں ہیں، چھوٹی اور بڑی. بعض حدیثیں معراج کی ایسی ہیں کہ پورا ایک رسالہ ہو جائے، یعنی اتنی طویل حدیثیں ہیں کہ پورا ایک رسالہ ہو جائے. ان میں تفصیلات ہے کہ حضور کا جو براق چلا ہے تو کہاں کہاں رکا ہے، کہاں کہاں رکا. ان میں سے ایک آدھ دو مثال بھی آپ کو دے دیں. ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی، تو سواری جاتے ہوئے ایک مقام پر ایک خاص قسم کی کشش ہے، اٹریکشن ہے، گروتواکرشن ہے. تو حضور کی نگاہ وہاں پر ٹھہری تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے نا؟ پھر جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہی جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی. ذرا میلاد والوں کان کھول کے سنو، ہے نا؟ یہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ. اگر ولادت کا کوئی مقام نہیں ہے، ولادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مقام کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
تو سفر معراج میں عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کی جگہ جبرائیل کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جائے ولادت پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ ایک مثال، اس طرح کی مثالیں بیچ میں خاطرداری کی بھی مثالیں ہیں۔ ملائکہ میں سے ایک آگے بڑھے اور 2 گلاس، کیسا ہوگا وہ گلاس؟ دنیا کے گلاس سے اس کی کوئی مماثلت نہیں، مشاکلت نہیں، پیش کیا۔ ایک میں دودھ ہے اور ایک میں شراب ہے، خمر ہے، حضور کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک نظر ڈالی، ہاتھ بڑھایا تو سننے والا ہی توجہ نہیں دے رہا، ملائکہ کی توجہ بھی ہے کہ ذرا دیکھیں سید الانبیاء کا ہاتھ کدھر جاتا ہے۔ حضور نے ہاتھ بڑھایا تو دودھ والا گلاس اٹھایا، دودھ کا گلاس اٹھایا اور دودھ نوش فرمایا۔ جیسے ہی دودھ نوش فرما کر گلاس واپس رکھا، جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا فیصلہ فطرت کے عین مطابق ہے، آپ نیچر کے مطابق ہیں، آپ کی پرکرتی اللہ کی دی ہوئی پرکرتی سے 100% میل کھاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں روایت آئی ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے اپنی امت کی تقدیر لکھ دی، اگر آپ شراب کی طرف ہاتھ اٹھا لیتے تو آپ کی امت آپ کے جادے سے ہٹ جاتی، اس لیے کہ شراب وہ چیز ہے جو خلاف فطرت ہے اور دودھ وہ چیز ہے جو عین فطرت ہے۔ یعنی یہ معراج تقدیر امت لکھنے کا سفر ہے، امت کی تقدیر لکھی جا رہی ہے، امت کا حشر لکھا جا رہا، امت کا اندازہ طے کیا جا رہا کہ یہ امت کیسی ہوگی، بھٹکی بھی تو بھٹک کے پھر اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ بھٹکنا اس کی تقدیر نہیں ہے، بھٹک سکتی ہے لیکن بھٹک کے پھر راہ مستقیم پر آ جانا یہ اس کی تقدیر ہے نا۔ اب جب حضور اللہ رب العزت کے قرب میں گئے، کس کی مجال ہے کہ اس کی پوری کیفیت اور کنہ کو بیان کرے، لیکن ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العزت کے پاس عرش الہی کے قریب ہوا، عرش الہی کے نزدیک پہنچا، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی مصروفیت کیا تھی؟ اللہ رب العزت درود بھیج رہا تھا، اور آپ التحیات میں پڑھتے بھی ہیں، ہے نا؟ تو التحیات میں جو کچھ پڑھتے ہیں آپ، وہ حدیث سے کنفرم ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے قرب میں، تقرب میں، نزدیکی میں جو چیز ملاحظہ کی وہ یہ تھی کہ پروردگار اپنے حبیب پر درود بھیج رہا، اور یہ اس آیت کے عین مطابق ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں ہے کہ 50,000 کلمات، بعضوں میں کچھ اور ہے، اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، حضور پاک علیہ السلام پر وحی فرمائی۔ وحی آپ تو جانتے ہیں کہ وحی کے ایک معنی جو کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے، درس میں پڑھایا جاتا ہے، وحی وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعہ اپنے نبی سے کرتا ہے۔ جبرائیل آئے، کوئی پیغام دیا، نبی کو جو پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ملائکہ کے ذریعے یا واضح طور پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ملتا ہے، پہنچتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ لیکن وحی کی اب ایک دوسری تعریف بھی ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے کہ وحی ملائکہ کی محتاج نہیں ہے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے خطاب کرتا ہے اور کبھی بلا ملائکہ بھی خطاب فرماتا ہے۔
تو معراج اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بلا واسطہ جبرائیل خطاب فرمایا. اور جس کی مثال کوئی پوچھ دے کہ کیا خطاب فرمایا، آپ کے دل میں یہ تمنا جاگنی چاہیے، آپ کے دل میں یہ ابھیلاشا کروٹ لینی چاہیے کہ اللہ نے جب خطاب فرمایا تو کیا خطاب فرمایا، ذرا وہ بھی سنیں ہم. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جو کچھ سنایا، جو کچھ کہلوایا، وہ تو 30 پارہ میرے سینے میں. ہم حافظ ہیں، ہم عالم ہیں، ہم ترجمہ کر سکتے ہیں، ہم تفسیر بیان کر سکتے ہیں. اچھی ابھیلاشا ہے جو آپ کے دل میں جاگی. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ یہ مدنیہ ہے، یعنی حضور کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، مختلف وقتوں میں نازل ہوئی. لیکن ایک بار آج کی رات جن کو یاد ہے وہ یاد کے طور پر، اور جن کو نہیں یاد ہے وہ قرآن نکال کے دیکھیں گے. سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ ان ہزاروں کلمات میں سے ایک ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا واسطہ عطا فرمایا. یہ آخری رکوع یہ مدنیہ سورت کا مکیہ حصہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور معراج کی رات میں نازل ہوا. معراج کی سب سے بڑی خطاب کی سورت قرآن کریم میں وہی ہے جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. اب نماز کا تحفہ، اس پر تو میں جمعے کو بولتا رہتا ہوں اور بہت سی باتیں آپ تک پہنچتی رہتی ہیں. اب ایک بات اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفے دیے اس میں سے ایک تحفہ اور بڑا قیمتی ہے آپ کے لیے، میرے لیے، مومنوں کے لیے. وہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا تمہارا کوئی امتی نیکی کی نیت کرے گا، نیکی، بھلائی، اچھائی، عبادت کی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، خواہش کرے گا کہ ہم یہ کام کرتے، تو سنو آج کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہاری امت کی نیت پر عمل کا ثواب لکھ دیا جائے گا. نیت پر عمل کا ثواب لکھا جائے گا. نیک نیت، اچھی نیت، خیر کی نیت، اس پر عمل نیت ہوتے ہی لکھ دیا جائے گا. اور دوسری بات بھی سن لو کہ تمہاری امت جب کسی برائی کا ارادہ کرے گی، کوئی بدی کرنا چاہے گی، تو جب تک کر نہیں لے گی وہ بدی نہیں لکھی جائے گی. کیوں بھائی، اس میں کیا خاص بات ہے؟ دوسری امتوں کے ساتھ حال یہ تھا کہ جب بدی تم پر روشن ہو گئی تو بدی کا ارادہ کرو گے اور بدی لکھ دی جائے گی. کرو یا نہ کرو، ارادہ کیے ہو تو برائی کا ارادہ برائی ہے، ارادہ کیا نہیں کہ برائی لکھی گئی. لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ یہ نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھ دی جائے، بدی کا ارادہ کرے تو جب تک بدی نہ کرے بدی نہ لکھی جائے. دوسری امتوں کا حال یہ تھا کہ اس وقت تک نیکی نہ لکھی جائے جب تک نیکی کر نہ لے، اور بدی کی نیت کرتے ہی بدی لکھ دی جائے. یعنی دونوں ہاتھ میں اگر رکھیے آپ اور تولیے تو احساس ہوگا کہ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب حضور پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور اس صدقے میں جو گھڑی ہے وہ معراج کی ہے. یہ معراج کے صدقے ہم پر اور آپ پر مہربانی ہوئی ہے. اپنی اس رات کو ذرا سلیقے سے گزار لیجئے. ہو سکے تو کل کا دن اگر کوئی مشغولیت ایسی نہیں ہے جو حارج ہو تو روزہ رکھیے، اور اس دن کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اپنے طرف لانے کی کوشش کیجیے. آپ تو جانتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو قدر کی رات ہو گئی. نازل ہونے میں تو یہ حال ہوا، یہاں تو عروج بھی ہوا، نزول بھی ہوا. یعنی حضور کو لے جایا گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ اللہ تعالیٰ لے جانے کی بات کہہ رہا ہے.
اور پلٹانے کی بات والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس چمکتے دمکتے ستارے کی جب کہ وہ معراج سے واپس پلٹا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو کچھ اشارے کرتا کہ لے جانے کا تو اس اہتمام سے ذکر کہ اللہ نے خود اپنی قدرت کا حوالہ دے کر بیان فرما دیا، اور واپسی میں نبی کا کمال گنایا گیا کہ لے تو ہم گئے اور نبی اتر کے واپس آئے۔ اور بعض بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ کوئی اس منزل تک جائے اور واپس بھی پلٹ آئے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا بہت بڑا عروج ہے، کمال ہے کہ آپ کا عروج بھی عروج ہے اور آپ کا نزول بھی عروج ہے۔ تو ہم سب حضور پاک علیہ السلام کی امت ہیں، ان کے غلام ہیں، غلامان غلام ہیں، اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آج کی رات کی بڑی عظمت ہے، اور آج کی رات نماز کا تحفہ ہے۔ تو عشاء کی نماز تو نہیں چھوٹنی چاہیے، اسی لیے ہم لوگ کسی اور چیز میں مشغول ہونے سے پہلے عشاء پڑھیں گے، اور عشاء پڑھنے سے پہلے عشاء کی لذت میں اضافے کے لیے حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھیجیں گے۔ آؤ اس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جائیں جس نے معراج کی رات میں ہم پر توجہ فرمائی۔